الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قالوا: وما نهر الغوطة يا رسول الله؟ قال: نهر تجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. رواه الإمام أحمد في مسنده، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی لائن سے جتنی چیزیں ہیں زندگی میں برتی جانے والی جو چیزیں ہیں وہ دو طرح کی، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے پہننے اوڑھنے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے اور کسی طرح سے وہ ہمارے استعمال میں آتی ہوں اور ہماری ضرورت کی ہوں. وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم کے لیے اور ہماری روح کے لیے مفید ہیں، سود مند ہے، نفع بخش ہے. اور ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بھی اور ہماری روح کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، خطرناک ہیں. وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے انسان کے اندر انسانیت آتی ہے، اور وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے انسان کے اندر حیوانیت ہے. وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے اس کی انسانیت کو چار چاند لگتے ہیں. وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے انسان کی انسانیت داغدار ہوتی ہے. دو طرح کی چیزیں. تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، نفع بخش ہیں، سود مند ہیں، چاہے جسمانی اعتبار سے، چاہے روحانی اعتبار سے، چاہے اخلاقی اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے. ان کو استعمال کرنے کی، ان کو برتنے کی ہمیں اجازت دی ہے. اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہوں، اگر کسی طرح کا کوئی نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے، کوئی مضرت پہنچ سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے اور ان کے استعمال سے ہمیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے،
اور اس کی بڑی مہربانی ہے، ہم بندوں کو اس کی اس عنایت پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کے اس فضل، اس کی اس مہربانی کی شکر گزاری کیسے کی جائے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو ہم استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن سے روکا ہے، اس سے ہم باز رہیں، بچے، دور رہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے فضل کا شکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو استعمال کرو وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں۔ کلوا من طیبات مما فی الارض حلالا طیبا، وہ چیزیں استعمال کرو، کھانے کی لائن سے ہیں کھاؤ، پینے کی لائن سے ہیں پیو، پہننے کی لائن سے ہیں پہنو اوڑھو، لیکن وہی چیزیں جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ستھری ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے کہے میں نہ آؤ، شیطان کے کہے میں نہ آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے جھانسے میں آ جاؤ اور الٹی سیدھی تعویلیں کر کے تم حرام اور ناجائز کو استعمال کرنے میں پڑ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے کہے میں نہ آؤ۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن سمجھو، تم اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں لے جائے، وہ تنہا جہنم میں نہیں جانا چاہتا، جہنم تو اس کے لیے ریزرو ہو چکی ہے، اس کا مقدر جہنم ہی ہے، وہ تو وہیں جائے گا، تو وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا۔ انہ لکم عدو مبین، اور جب وہ تمہارا دشمن ہے تو دشمن تمہیں کہاں لے جائے گا؟ تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، تمہارا بھلا چاہ سکتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں برائیوں کا، گندگیوں کا، بے حیائیوں اور بے غیرتیوں کا حکم دے گا، اس کی ترغیب دے گا، اور ایسے کاموں میں لے جائے گا، لگائے گا، پھنسائے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اے لوگو تم اس بات سے بھی بچو کہ اللہ کی نسبت وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کی نسبت تم وہ بات کہو، اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ کے شکر گزار بنو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال، پاکیزہ اور ستھری چیزیں دی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو۔ بغیر حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کیے ہوئے نہ تم اللہ کے بندے بن کر کے رہ سکتے ہو صحیح معنوں میں، اور نہ اللہ کی بندگی کر سکتے ہو۔ تو وہ چیزیں جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں اور ان کا تعلق کھانے پینے سے ہے، لیکن وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، ضرر رساں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک شراب ہے، شراب ہے جس کا آج عام رواج ہوتا جا رہا ہے، مسلم ممالک میں، اسلامی مملکتوں میں ان کی تجارت ہو رہی ہے، ان کا کاروبار ہو رہا ہے، وہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں،
اور ان کے لیے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، ان کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ کفار کے ممالک میں یہ چیزیں ہوں گندے لوگ ہیں، گندی چیزیں کھائیں گے، گندے کام کریں گے، لیکن مسلم ممالک میں جنہیں اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، جہاں کا نظام، جہاں کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو، وہاں اس طرح کا عمل یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ شراب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو کان کھول کر سن لو، شراب، جوا اور ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، اور قرآن بازی کے تیر، یہ سب کے سب گندی چیزیں ہیں۔ شراب، جوا اور ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ درخت کی شکل میں ہو، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاند سورج کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر اللہ کا غیر ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے تو اسے انصاب کہا جاتا ہے۔ اور قرآن اندازی کے تیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجسن، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں، اور من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، ان سے دور رہو، ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ علت بیان کر رہے ہیں کہ شراب اور جوے کو حرام کیوں کیا جا رہا ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شیطان چاہتا ہے کہ شراب پلا کر کے، شیطان چاہتا ہے کہ جوئے کھلا کر کے تمہارے آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا کرے، تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائے اور گندے کاموں میں مبتلا کرے، تمہارے جڑے ہوئے دلوں کو توڑے، ایک دوسرے سے نفرت ایک دوسرے کے دل میں پیدا کرے۔ یہی ہوتا ہے شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کتنا گہرا رشتہ ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اتنا قریبی رشتہ، اتنا گہرا رشتہ ہے، لیکن شوہر شراب پی کر کے آتا ہے اور اپنی چہیتی پیاری بیوی کو، جو اس کی شریک حیات ہے، رفیق زندگی ہے، بے تحاشا پٹائی کرتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بال اچاڑتا ہے، اور پھر جب ہوش آتا ہے تو روتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دو دوست ہیں اور بہت ہی قریبی دوست ہیں، جوا کھیل لیا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، جو ہار گیا اس کے دل میں جیتنے والے کی نفرت آئے گی نہیں آئے گی؟ جو ہار گیا، جس کے گھر سے مال نکل گیا، اس کے گھر والوں میں اس کی جو جیت گیا اور جیتنے والے کے گھر والوں کی نفرت آئے گی نہیں آئے گی؟ عداوت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دو دوست ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اور کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے حادثات پیش آتے اور سنے جاتے ہیں شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، تہمت لگانا، اور بات یہی تک نہیں ہوتی، آدمی شراب پی لے جس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، بہت ساری گناہوں کی ماں، جس طریقے سے ایک ماں سے بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک شراب پی کر کے آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک ہوش مند آدمی سے کہو چوری کرو، وہ سوچے گا،
ایک ہوشمند آدمی سے کہو فلاں کی جان لے لو، سوچے گا۔ ایک آدمی سے کہو فلاں کو گالی دو، وہ سوچے گا، ٹھٹکے گا۔ ایک آدمی سے کہو یہ گناہ کرو، وہ ٹھٹکے گا، لیکن اس کو 2 بوتل پلا دو، جو چاہو کروا لو، 2 بوتل پلا دو، جو چاہو کروا لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شیطان تمہیں شراب پلوا کر کے اور جوئے کھلوا کر کے تمہارے آپس میں نفرت، بغض، عداوت، دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے جڑے دلوں کو توڑنا چاہتا ہے اور لڑانا چاہتا ہے، اور طرح طرح کی گندگیوں اور برائیوں میں تمہیں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں احکام خداوندی کو پورا کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اور احکام خداوندی میں سب سے بڑا حکم نماز کا حکم ہے، جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ بتائیں شرابی نماز پڑھتا ہے؟ اس کو ہوش ہی نہیں، وہ نماز کیا پڑھے گا؟ جواری جو جوا کھیلنے بیٹھ گیا، اس کو اپنے کھانے پینے، ہگنے موتنے کا ہوش نہیں رہتا، نماز کی کہاں سے فکر اس کو رہے گی؟ تو شیطان شراب پلا کر کے، جوئے کھلا کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے سے روکنا چاہتا ہے، اللہ کے گھر سے، رحمت کی جگہوں سے، رحمت کے کاموں سے تمہیں دور رکھنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ نے حرمت بھی بیان فرما دی، حرمت کی علت بھی بیان فرما دی، اس کے بعد کہتے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکو گے نا؟ فَانْتَهُونِ کا رک جاؤ، نہیں رکو گے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی تو رکنا چاہیے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور شراب پینا بہت بڑی بے دینی کی چیز ہے، بہت بڑی بے دینی کی چیز ہے۔ یہ برائی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے، یہ برائی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے اور کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں شراب کی حرمت کو بیان کیا ہے، وہیں بت پرستی کا بھی تذکرہ کیا، اس سے بھی روکا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ شراب اور جوا اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں جیسے بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے۔ والانصاب، بت پرستی، جیسے بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے شراب پینا، جوئے کھیلنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو مدمن خمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن، کہ جو آدمی شراب پیتا رہا اور بغیر توبہ کیے اسی حال میں مر گیا، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اس حالت میں جیسے بت پرست اور مشرک حاضر ہوتا ہے۔ بتائیں بت پرست کا کیا انجام آنے والی زندگی میں، مشرک کا کیا انجام آنے والی زندگی میں؟ جو شراب پیتا رہا اور پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا، اس کا بھی حال وہی ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم يتب منها حرمها اللہ فی الآخرہ، جس شخص نے دنیا میں شراب پیا اور توبہ نہیں کی، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، جنت کی شراب اس کے اوپر حرام ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ بھئی چلو جنت کی بہت ساری نعمتیں ملیں گی، ایک شراب نہیں ہوگی تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، جنت کی شراب اس کے اوپر حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، کیوں؟ جنت کا قانون یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جب جنت میں پہنچ گئے تو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شراب تمہارے اوپر حرام کر رکھی ہے، اس کا مطلب تمہارا جنت میں داخلہ بن گیا، جسے کہ جنت میں پہنچ گئے تو پھر رکاوٹ کوئی نہیں۔
ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین شخص ایسے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تین شخص ایسے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، مدمن خمر، شراب کا رسیہ، شراب کا رسیہ، پیکڑ جس کو کہتے ہیں، یہ شراب کا رسیہ، اس کا ترجمہ میں نے کیا پیکڑ، اور جو پیتے پیتے بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا یہ جنت میں نہیں جائے گا، وقاطع رحم، رشتوں ناتوں کو خیر بات کہنے والا، توڑنے والا، رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے والا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، برائی سے پیش آنے والا، ومصدق بالسحر، جادو ٹونا کرنے والا، جادو ٹونا کرنے والا، جادو ٹونا کرنے والا، آج یہ بھی عام رواج ہوتا جا رہا ہے، عام رواج ہوتا جا رہا ہے، کسی کو دیکھا صحت مند ہے، خوش ہے، مست ہے، تو اس کی خوشی، اس کی صحت، اس کی ترقی، اس کا عروج، اس کے بچے، اس کی نوکری، اس کا گھر، اس کی گاڑی اچھی نہیں لگی، کلیجہ پھٹنے لگا، فوراً کوشش میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے اس کی خوشی کو گھل لگ جائے اور یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آج سحر، جادو ٹونا جو ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، اس کا ہی مقصد ہوتا ہے حسد۔ تو یہ تین شخص ہیں کہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے وعید ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت سے بھی وہ حدیث سنائی گئی کہ شراب ایسی ملعون چیز ہے، شراب ایسی ملعون چیز ہے، شراب ایسی ملعون چیز ہے کہ اس سے جس کا بھی تعلق ہوگا وہ ملعون ہے، اس سے جس کا بھی تعلق ہوگا اور جس قسم کا بھی تعلق ہوگا وہ بھی ملعون ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سے متعلق 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، شراب سے متعلق 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، اور لعنت کا مطلب یہ ہے البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ جب اللہ کی رحمت سے دوری تو اللہ کی جنت سے دوری، اور جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت سے دوری تو اللہ کے غضب اور غصے سے قرب، اور غضب اور غصے کا مظہر جو جہنم ہے، جہنم اور جہنم کے عذاب سے قرب۔ وہ 10 لوگ کون ہیں؟ فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے شراب پر، وشاربہا، شراب پینے والے پر، وساقیہا، شراب پلانے والے پر، وبائعہا، شراب بیچنے والے پر، ومبتاعہا، شراب خریدنے والے پر، وعاصرہا، شراب بنانے والے پر، ومعتصرہا، شراب بنوانے والے پر، وحاملہا، شراب اٹھانے والے پر، والمحمولۃ الیہ، جس کے لیے شراب اٹھائی جا رہی ہے، لائی جا رہی ہے، لے جائی جا رہی ہے، وآکل ثمنہا، اور شراب کے پیسے کھانے والوں، شراب کا کاروبار کرنے والوں پر، شراب کی روٹی کھانے والوں پر، یہ 10 لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے اور اللہ کے نبی نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا رہا اور بغیر توبہ کیے ہوئے شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کیے ہوئے، سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے پلائیں گے، نہر غوطہ سے پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا میں نہر الغوطہ یا رسول اللہ، یہ نہر الغوطہ کیا ہے؟ یہ نہر الغوطہ کیا ہے؟ دودھ کی نہر تو سنا تھا، شراب کی نہر تو سنا تھا، شہد کی نہر تو سنا تھا، پانی کی نہر تو سنا تھا۔ چنانچہ ہر جنتی کی جنت میں یہ 4 نہریں ہوں گی، ہر جنتی کی جنت میں یہ 4 نہریں ہوں گی، پانی کی نہر، دودھ کی نہر اور شہد کی نہر، شراب کی نہر ہوگی۔ لیکن وہاں کی شراب میں اور یہاں کی شراب میں کوئی مناسبت نہیں۔ یہاں کی شراب انتہائی سڑی ہوئی ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، اور چیزوں کو سڑا کر کے بنائی جاتی ہے، بدرنگ ہوتی ہے، تلخ اور کڑوی اور بدمزہ ہوتی ہے،
اور پینے والا پینے کے بعد پاگل ہو جاتا ہے، پینے والا پینے کے بعد پاگل ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے جسم کو تقویت ملے، اس کے جسم کو نشو و نما ملے، اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور شوٹ بوٹ میں ہے، اور شوٹ بوٹ میں ہوتے ہوئے کسی گندی نالی میں گرا ہوا پڑا ملتا ہے۔ یہ دنیا کی شراب کی خصوصیت۔ اور جنت کی جو شراب ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون، کہ جنتی اپنی مجلس میں مسحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، مجلس لگی ہوئی ہوگی ان کی، اور جنت کے جو قہوی ہیں جن کو غلمان کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ موتی کی طرح سے دلوں کو موہ لینے والے، کھینچ لینے والے، اپنی طرف متوجہ کرنے والے بچے ہی رہیں گے، وہ جام شراب لے کر کے آئیں گے، بہتی ہوئی شراب سے لبالب جام لے کر کے آئیں گے، بیضاء جو خوش رنگ ہوگی، بدرنگ نہیں ہوگی یہاں کی شراب کی طرف سے، خوش رنگ ہوگی، لذۃ للشاربین پینے والوں کو لطف دے گی، مزے دے گی، لا فیہا غول نہ اس کی وجہ سے درد سر ہوگا، ولا هم عنہا ينزفون نہ اس کی وجہ سے عقل میں فتور آئے گا، نہ انسان پاگل ہوگا پی کر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا رہا بغیر توبہ کیے ہوئے، معافی مانگے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ما نہر الغوطۃ یا رسول اللہ، یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ یہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہر تجری من فروج المومسات، آج نہریں دنیا میں بہتی ہیں نا، نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں، چشمے بہتے ہیں، جھرنے بہتے ہیں، کہاں سے بہتے ہیں؟ ان کا کوئی سرا تو ہوگا نا، ان کا کوئی سرا تو ہوگا، کوئی پہاڑی ہوگی جہاں سے وہ جھرنا، اور کوئی وادی ہوگی، کوئی پہاڑ ہوگا وہاں سے یہ نہریں جاری ہو، کوئی سرا تو ہوگا نا۔ فرمایا نہر غوطہ، نہر غوطہ یہ جو زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں، زناکار مرد زناکار عورتیں ہیں، ان کی شرمگاہوں سے بہنے والی جو گندگی ہوگی، یہ اس گندگی کی نہر ہوگی۔ نہر غوطہ جو ہے یہ بدکار مردوں اور بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی جو گندگی ہے، اس نہر میں وہ گندگی ہوگی، اور وہ گندگی ان کو پلائی جائے گی، وہ گندگی ان کو پلائی جائے گی، اور فرمایا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی، اتنی بدبو ہوگی، اور اتنا زہر ہوگا کہ جہنمی بھی اس سے تنگ ہوں گے۔ اس نہر کی صلاحیت سے، اس کی بدبو سے، اس کی کڑواہٹ، اس کی گندگی سے جہنمی بھی تنگ ہوں گے، جہنمی بھی تنگ ہوں گے، عاجز ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علی اللہ عہدا لمن مات وهو يشرب الخمر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے اس چیز کو واجب کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس چیز کو واجب کر رکھا ہے کہ جو آدمی شراب پیے گا اور بغیر توبہ کیے مر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے، ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ یہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصارۃ اہل النار، عصارۃ اہل النار، جہنمی جہنم میں آگ میں جلیں گے، ان کو بچھو ڈنک ماریں گے، سانپ ان کو ڈسیں گے، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں پھوڑے ہوں گے، ان کے جسم سے خون بہے گا، مواد بہے گی، اور اسی کو کہا جاتا ہے عصارۃ اہل النار، اور وہی ہے طینۃ الخبال، وہ گندگی ان کو پلائی جائے، وہ گندگی ان کو پلائی جائے۔ تو یہ بہت گندی چیز ہے،
بہت گندی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ اور جیسا کہ شروع میں کہا کہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمان شراب پی رہا ہے، عرب ملک میں رہ کر کے شراب پی رہا ہے، اور شراب پی کر کے مسجدوں کو گندی کر رہا ہے، مسجدوں میں آ رہا ہے، سو رہا ہے، مسجدوں میں پیشاب کر دیتا ہے، پیخانہ کر دیتا ہے، گندگی کر دیتا ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش ہوتے ہیں، اور اسلامی ممالک میں ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے، لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب لائسنس جاری ہوگا، ملے گی تبھی تو لائسنس دیا جائے گا۔ بنائی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، اس کا کاروبار کیا جا رہا ہے، علانیہ پی جا رہی ہے، اور شرعاً ایسے لوگوں کی جو سزا ہے وہ سزا تو دور کی بات ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اللہ کے غضب کو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گندگی سے، اس برائی سے، اس گناہ سے بچایا ہے، آئندہ زندگی میں بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اور ہمارے بڑوں کو عقل عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بڑوں کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور انہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر کسی نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے اپنے ملک میں اور اسلامی مملکت میں، تو اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ ان چیزوں پر پابندی لگائے، روک ٹوک لگائے، اور جو لوگ اس کے مرتکب ہوں ان کو اس کی سزا دی جائے۔ اسلام میں سزا کیا ہے؟ اگر شرعی اصولوں کے مطابق پتہ چل جائے کہ اس نے شراب پی ہے، اس نے شراب پی ہے، تو اس کو ننگی پیٹھ کر کے لوگوں کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں۔ شریعت میں یہ سزا ہے کس کی؟ شرابی، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس کے بعد بھی اگر باز نہیں آتا تو جب تک نہ باز آ جائے، جب تک سچی توبہ نہ کر لے، جب تک اصلاح حال نہ کر لے، اس وقت تک اس کو جیل میں رکھا جائے گا، قید و بند کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے حلال اور پاکیزہ کی ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز کہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر کے ان چیزوں سے بچنے کی، دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امت کے ایک ایک فرد کو دین پر چلنا، امت کے ایک ایک فرد کے لیے دین پر چلنا اور دین پر جمنا، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنا اور اس کے نواہی و زواجر سے بچنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے کو ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے اور سننے کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ اپنی نسبت سے، اپنے دین کی نسبت سے بار بار اکٹھا ہونے، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے اپنے اس پاک گھر میں ہمیں جمع فرمایا ہے، بغیر استحقاق کے اپنی رحمت کے مظہر جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دے، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.